ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا جس کی سلطنت بہت بڑی تھی۔ اس کی عوام اس سے بہت خوش تھی۔ وہ اپنے محل میں آئے سب لوگوں کے مسئلے سنتا اور اپنے وزیروں سے ان کو حل کرنے کا کہتا۔ بادشاہ کا بھائی اس سے بہت جلتا تھا اور وہ خود کسی نہ کسی طرح بادشاہ بننا چاہتا تھا، مگر عوام اس کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ کسی کا خیال نہیں رکھتا تھا اور نوکروں سے برے طریقے سے پیش آتا تھا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ شہزادی تھی ہی بہت پیاری اور وہ ہر وقت اپنی ایک پالتو بلی مسٹی کے ساتھ محل میں کھیلتی رہتی۔ بادشاہ کا بھائی جو کہ وزیر تھا روز سوچتا کہ بادشاہ کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے۔ وہ ایک منصوبہ بنانا چاہتا تھا مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن وہ بادشاہ کے حضور گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے دریا پار کا بادشاہ ہمارے خلاف اپنی فوج تیار کر رہا ہے، بڑے بڑے ہتھیار بنا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں جنگ شروع کر دینی چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ بادشاہ کو جنگ کے بیچ مروا دے گا اور خود پیچھے ملک پر زبردستی حکمرانی کر لے گا، مگر بادشاہ بہت امن پسند تھا۔ اس نے وزیر کو ڈانٹ دیا اور بولا، میں اپنی بیوی، بیٹی اور عوام سے بہت پیار کرتا ہوں، میں ان کو جنگ میں نہیں دھکیل سکتا۔ میں امن اور شانتی سے لوگوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ تم کتنے بے وقوف ہو، میرے دربار سے چلے جاؤ۔ وزیر بولا، جو حکم میرے آقا۔ یہ کہہ کر وزیر باہر تو آ گیا مگر اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے کمرے میں آ کے ساری چیزیں غصے سے توڑ دی اور زور زور سے چیخنے لگا، میں تمہیں مار کے دم لوں گا اور میں بادشاہ بنوں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا اور جلد ہی کوئی راستہ نکالنا چاہتا تھا جس سے وہ بادشاہ کو ہٹا کے خود بادشاہ بن سکے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے شاہی باورچی کو لالچ دیا کہ اس کی تنخواہ دگنی کر دے گا اگر وہ اس کا ایک کام کرے۔ باورچی لالچ میں اندھا ہو گیا اور اس نے حامی بھر لی۔ وزیر نے ایک دوائی لا کے دی جسے باورچی نے بادشاہ کے کھانے میں ملا دیا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رات کا کھانا کھایا۔ ادھر وزیر اپنے کمرے میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ بادشاہ کی طبیعت بگڑے۔ اسی انتظار میں اس نے محل میں ایک شور سنا۔ سب بہت زیادہ پریشان تھے اور سب شاہی طبیبوں کو بلایا جا رہا تھا کہ بادشاہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ وزیر دل ہی دل میں بہت خوش تھا لیکن وہ سب کے سامنے خود کو پریشان ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے طبیب سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کو آخر ہوا کیا ہے؟ طبیب نے سب کو بتایا، بادشاہ سلامت کو زہر دیا گیا ہے۔ سب بہت حیران ہوئے کہ بادشاہ سلامت کو کون زہر دے سکتا ہے۔ اتنے میں شہزادی روتی ہوئی آئی اور بادشاہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ نے اسے پیار کیا اور بولا، بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگلے دن بادشاہ نے وزیر یعنی اپنے بھائی کو اپنی جگہ بادشاہ بنانے کا اعلان کیا اور خود کمرے میں بند ہو گیا جہاں شاہی طبیب اس کا علاج کرتے رہے۔ وزیر تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی شہزادی اور ملکہ کو کمرے میں بند کر دیا اور جو بادشاہ سلامت کی بات کرتا اسے وہ زندان میں ڈال دیتا۔ وہ لوگوں کی بات بھی نہیں سنتا تھا، بس اپنی عیش میں مصروف رہتا۔ ایک دن ملکہ کو طبیب نے بتایا کہ اگر جنگل میں ایک جڑی بوٹی ڈھونڈی جائے تو بادشاہ میں زہر کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ شہزادی جو وزیر کے ظلم و ستم سے بہت تنگ تھی، وہ چھپ کر ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے وہ جڑی بوٹی ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔
اس نے چپکے سے بادشاہ کے کمرے سے طبیب کے پاس سے وہ جڑی بوٹی کی تصویر نکالی اور اپنے کمرے میں لے گئی، اور وہ اپنے کمرے سے نکلی اور استبل کی طرف گئی اور اپنے گھوڑے کو لیا اور محل سے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ جنگل میں پہنچی تو اسے بھوک لگ گئی، شدید بھوک لگ رہی تھی اور جلدی میں کھانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے جنگل میں پرندوں کی آواز سنی۔ وہ ڈر گئی اور سوچنے لگی، میں بھلا اکیلی کیوں آئی؟ یہاں مجھے ساتھ میں کسی سپاہی کو لانا چاہیے تھا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے سر میں زور سے سیب لگا۔ اس نے درد سے سر کو پکڑا، مگر جب سیب دیکھا تو درد بھول کر سیب کھانے لگی اور بہت خوش ہو گئی۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے مزید 3-4 سیب اتارے اور اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب وہ رات گزارنے کے لیے جگہ کا انتظام کرنے لگی۔ اسے تھوڑا آگے جا کے ایک صاف درخت نظر آیا۔ وہ گھوڑے کو پیار کرنے لگی اور بولی، بس کچھ دن کا انتظار اور مشکل وقت، پھر ہم جڑی بوٹی ڈھونڈ کر واپس چلے جائیں گے۔ گھوڑا خوشی سے بولنے لگا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ اسے دور ایک جگہ دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا اور ایک مزے کی سی خوشبو آئی۔ وہ سیب کھاتی کھاتی اس دھوئیں کی جانب چلی گئی۔ اس نے ساتھ میں گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہنچی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جنگل کے بیچ میں انتہائی خوبصورت لکڑی کا گھر بنا ہوا تھا اور دھواں اسی میں سے اٹھ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو پیچھے ایک درخت کے ساتھ باندھا اور آگے بڑھ کر کھڑکی سے چھپ کر گھر میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا چولہے پر گوشت پکا رہا ہے اور ساتھ ساتھ گانے بھی گا رہا ہے۔ اس نے حیرت سے شہزادی کو دیکھا اور بولا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کپڑوں سے تو تم کسی شاہی خاندان کی لگ رہی ہو۔ شہزادی بولی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اصل میں مجھے بھوک اور پیاس لگی ہے اور مجھے لگ رہا ہے جو تم چولہے پہ پکا رہی ہو وہ بہت لذیذ ہے۔ لڑکا زور سے ہنسا اور بولا، میں نے تم سے پوچھا کچھ اور ہے اور تم بول کچھ اور رہی ہو۔ اچھا خیر، تم آ جاؤ، مجھے لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے۔ اس نے شہزادی کو اندر بلا کر اسے پلیٹ میں کھانا دینے لگا۔ شہزادی کھانا دیکھ کر بے قابو ہو گئی اور جلدی جلدی سب کھانے لگی۔ لڑکا اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کھانا ختم کیا، شہزادی تھوڑا شرمندہ ہوئی اور بولی، اصل میں کافی دیر سے بھوکی تھی۔ لڑکا بولا، اب تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تم کہاں سے آئی ہو اور تم اکیلی کیوں ہو اور تمہارا جنگل میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ شہزادی نے اسے بتایا کہ اس کا نام ماریا ہے اور وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ جنگل میں ایک جڑی بوٹی کی تلاش میں آئی ہے۔ لڑکے نے غور سے اس کی کہانی سنی اور کچھ سوچنے لگا۔ شہزادی بولی، تم مجھے اپنے بارے میں تو کچھ بتاؤ۔ لڑکا بولا، میرا نام جمی ہے اور میں جنگل میں اکیلا رہتا ہوں۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ شہزادی ماریا کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے جمی کا شکریہ ادا کیا اور بولا، جمی، تمہارا بہت شکریہ، مگر مجھے اب چلنا چاہیے۔ مجھے اپنے بابا کے لیے جڑی بوٹی جو ڈھونڈنی ہے اور جلد سے جلد اپنی عوام کو اس وزیر کے ظلم سے آزاد کروانا ہے۔ جمی اسے گھوڑے تک چھوڑنے آیا اور شہزادی نے جمی کا شکریہ ادا کیا اور وہ گھوڑے پر بیٹھ کر چل دی۔ جمی کافی دیر تک اس کو ہاتھ ہلاتا رہا جب تک وہ نظروں سے غائب نہیں ہو گئی۔ نے بستے سے نقشہ نکال کر دیکھنے لگی۔ نقشے میں دی گئی جگہ بس تھوڑی سی دور تھی۔ وہ شام ہونے سے پہلے وہاں تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ گھوڑے کو لے کر چل پڑی۔ وہ تنگ راستوں سے گزرتی ہوئی پہاڑوں پر چڑھتی مشکل سے اپنے سفر کی طرف چل رہی تھی اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور اسے رات سونے کے لیے جگہ بھی تلاش کرنی تھی۔ بھوک کی تلاش میں
वो जंगल में देखती रही। उसे एक अनार का दरख्त नजर आया। उसने वो खाने का सोचा और उस दरख्त के नीचे ही रात गुजारने का फैसला किया। उसने जी भर के अनार खाए और नीचे घास का बिस्तर बनाकर सोने की कोशिश करने लगी। उसे अपने माँ बाप बहुत याद आए और याद आया कि वो कैसे शहजादियों की तरह जिंदगी गुजार रही थी और अब वो घास पर सो रही थी। यही सोचते सोचते वो नींद में खो गई। जब सुबह हुई, जानवर की आवाज से खुली। उसने आंखें मलते हुए सामने देखा तो एक शेर उस पे निशाना लगाए बैठा था। वो डर के उठ गई और उसने आसपास एक लकड़ी तलाश करने की कोशिश की। उसने लकड़ी से शेर को डराने की कोशिश की, मगर शेर भूखा था। वो जोर से उसको खाने की तरफ लपका। शहजादी खौफजदा हो गई और उसने जल्दी से दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब हो गई। अब वो शाख पे बैठी शेर के जाने का इंतजार करने लगी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था शेर नीचे ही चक्कर लगा रहा था। उसके साथ ही शेर भी आ गए। 3 से 4 शेर इकट्ठे होकर नीचे दरख्त का चक्कर लगाने लगे। वो और ज्यादा परेशान हो गई। वो बचने की तरकीब सोचने लगी। अचानक उसे घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। उसने खड़े होकर देखा तो जिम्मी अपने घोड़े को भगाता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। जिम्मी आया तो उसके साथ में बंदूक थी। उसने हवा में फायर किए, जिसके डर की वजह से शेर नीचे से भाग गए। जिम्मी ने वहां पहुंचकर शहजादी को नीचे उतारा और अपने घोड़े की पुश्त पर बिठाया और बोला कि अगला सारा सफर मैं तुम्हारे साथ करूंगा। में बड़ा सा पहाड़ नजर आया। उसके ऊपर उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत हैरान होकर देखने लगे और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगे। वहां देखा तो एक खूबसूरत दरख्त नजर आया और उसके लगे फूल चमक रहे थे। वो समझ गए कि ये वही जड़ी बूटी है जो तबीब ने लाने को बोला है। जैसे ही उन्होंने वो जड़ी बूटी के साथ फूल तोड़ने की कोशिश की तो उनके सामने एक आईना नमूदार हो गया और बोला, तुम क्यों आए हो और ये जड़ी बूटी क्यों चाहते हो? तो जिमी ने बादशाह की तबीयत का हाल कह सुनाया। वो असल में एक जिन था जिसे उस दरख्त की रखवाली के लिए रखा गया था। उसने कहा वो खुद तोड़ के देगा और उसको अंधेरे से बचाना और इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। ये कह के उसने छोटा सा फूल और जड़ी बूटी तोड़कर शहजादी को दे दी। शहजादी बहुत खुश हुई और उसने अपने पास रख लिया। इसके बाद जिमी और शहजादी ने जिनका शुक्रिया अदा किया और वापसी की तरफ चल पड़े। जिमी रास्ते में अपने घर रुका और उसे वापस महल जाने का बोला। शहजादी बहुत खुश थी, मगर वो अब उदास हो रही थी। दिल ही दिल में वो जिमी को पसंद करने लगी थी। उसने जिमी को साथ चलने का बोला, मगर उसने शहजादी को अकेले जाने का बोल दिया और कहा कि शहजादी मारिया, हम फिर कभी मिलेंगे जरूर। जिमी ने घोड़े की लगाम को शहजादी के हाथ में पकड़ाया और खुदा हाफिज बोल दिया, और जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हुई वो उसे हाथ हिलाता रहा और उदासी से अपने घर आ गया। उधर शहजादी घोड़ा दौड़ाती हुई महल के करीब पहुंची। सब पहरेदारों ने उसे दूर से आते हुए देख लिया था। वो भाग के गए और शहजादी को घोड़े से उतारा और पूरे महल में खबर फैल गई कि शहजादी लौट आई हैं। वजीर, जो कि अब बादशाह था, वो गुस्से से बेचैन हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब नौकरों को गोली से उड़ा दे। शहजादी की माँ उससे मिलकर बहुत खुश हुई और शहजादी ने माँ को हौसला दिया और वो जड़ी बूटी और फूल दिखाया। उसकी माँ ने जल्दी से तबीब को बुलाया। बादशाह जल्द ही सेहतयाब होने लगे। वजीर के पास अब हुकूमत करने का कोई चारा नहीं बचा था। जैसे ही बादशाह ठीक होके आया, सब ने उसके हक में नारे लगाना शुरू कर दिए। बादशाह ने अपने तख्त पर बैठते ही सबकी शिकायत सुनी और वजीर की नाइंसाफियों का सुना। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सबके सामने उसे जिंदान में डालने का फैसला किया।
वजीर को जिंदान में डाल दिया गया और बादशाह ने सबको अमन व अमान में रहने की इजाजत दी। शाम को बादशाह शहजादी के कमरे में आया तो शहजादी ने उसे सारा माजरा कह सुनाया और जिमी का भी बताया। बादशाह ने जिमी को महल में बुलाने का सोचा। अगले दिन बादशाह ने जिमी को महल में बुलाया और उसे अपना मुशीर बनाने की दावत दी, जो जिमी ने कबूल कर ली। कुछ ही दिनों में बादशाह जिमी की सलाहियतों का गर्विदा हो गया और उसने अपनी बेटी मारिया की शादी करने का सोचा और जिमी से बात की। जिमी की तो जैसे मुराद बराई थी, उसने जल्दी से हाँ कर दिया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जिमी को एक फिक्र होने लगी और उस दिन के बाद शहजादी उसे नजर नहीं आई। उसने शहजादी से मिलने का फैसला किया। शहजादी जब बाग में सैर कर रही थी, उस दिन अचानक वो वहां चला गया। शहजादी को देख के उसने उससे बात करने की इजाजत ली और उसकी मर्जी पूछते हुए बोला, शहजादी साहिबा, क्या आप मेरे से शादी करने पे राजी हैं? शहजादी शर्माई और बोली कि हाँ। जिमी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने कमरे में चला गया और शादी के दिन का इंतजार करने लगा। शादी आई तो पूरा महल रोशनियों से सजा दिया गया और बहुत से तोहफे बांटे गए। ये बहुत खुशी का समा था। यूं वो सब बहुत खुशी से रहने लगे और ये किस्सा तमाम हुआ। हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट करें कि आप अगली कहानी कैसी सुनना चाहते हैं और कमेंट करें कि क्या आपने कभी किसी जालिम बादशाह को देखा है।